یہ تین گناہ ایسے ہیں جس نے کیے وہ ہمیشہ پچھتایا مگر پچھتاوا بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ آخر وہ کون سے تین گناہ ہیں جو ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ سنو، پہلا گناہ والدین کو دکھ دینا، ماں باپ کو دکھ دینا۔ یہ گناہ ایسا ہے جس نے کیا اس کی دنیا بھی اجڑ گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ماں باپ جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، اگر ان کی بد دعا لگ جائے، اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے تو نہ زمین پر سکون رہتی ہے نہ آسمان سایہ دیتا ہے۔ ایک باپ کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے جو دن بھر دھوپ میں جلتا ہے، پسینے میں نہاتا ہے، اپنی سانسوں کو گروی رکھ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، اور جب رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو دروازے پر کھڑے معصوم چہرے دیکھ کر اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی خواہشیں دفن کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہو کر اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے تو کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر؟ وہ جس نے انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، آج وہی بچے اسے بے بس چھوڑ جاتے ہیں۔ کہنے کو ایک کمرہ، ایک چارپائی ہوتی ہے، مگر وہ تنہائی کا ایسا قبرستان بن جاتی ہے جہاں کوئی ہمدردی کی شمع جلانے والا نہیں ہوتا۔ بوڑھے باپ کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی ہیں، بوڑھے باپ کی آنکھیں کہ شاید کوئی لوٹ آئے، شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید کوئی حال پوچھنے والا آ جائے، مگر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہی رہتا ہے، اور باپ کی آنکھیں خشک ہوتے ہوتے کسی بے جان پتھر کی طرح ویران ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ باپ خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جس کی ہنسی کبھی گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، آج اس کے جنازے پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا یہی صلہ ہوتا ہے ایک باپ کی قربانیوں کا؟ کیا یہی مقدر ہوتا ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا؟ جوانوں، سب کچھ کرنا، ماں باپ کو دکھ مت دینا، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ زنا کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جس نے ایک بار اس گناہ کی راہ پکڑ لی، جس نے ایک گناہ زنا کی راہ پکڑ لی، وہ چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو پہلے لذت